بہت سارے حملے کل ہوئے ایران کے اندر. تبریز کے اوپر جو پیٹروکیمیکل فیکٹری ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, جبکہ اس سے کوئی ریڈیشن لیک نہیں ہوئی ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہوئی ہے, ٹاکسک کیمیکلز جو ہیں وہ لیک نہیں ہوئے ہیں. اور تہران کے اندر اور البورز کے اندر پاور اسٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بجلی گئی. بجلی 1 گھنٹے کے اندر ریسٹور ہو گئی, جیسا کہ بی بی سی نے بھی کنفرم کیا اور میں نے خود بھی دیکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ البورز کے اندر بھی بجلی کمپلیٹلی ریسٹور ہو گئی ہے, کل ہی ہو گئی تھی. اور جو یہ سب ہو رہا ہے تب جب ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ پاور اسٹیشن پہ حملہ نہیں کروں گا, اور جب مذاکرات کی وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو کلیئرلی سمجھ میں آ رہا ہے ایرانیوں کو کہ مذاکرات وغیرہ جو ہیں وہ سب جو ہے وہ ایسے ہی ہے, نظر آنے والی باتیں. اور یہ جو ہے وہ کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ہوتی ابھی تک انوالو نہیں ہوئے ہیں پوری طریقے سے. ہوتی ابھی رکے ہوئے ہیں, انہوں نے حلقات رکھا ہوا ہے. ہوتی اگر آ گئے تو باب المندب کو چوک کر دیں گے. ابھی صرف وہ میزائلیں دکھا رہے ہیں, اور اصل ایکشن جو ہے وہ اسی لیے عرب ممالک جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں, ڈر گئے ہیں, کیونکہ ہوتی جو ہے وہ بہت تباہی مچا سکتے ہیں. لیکن عرب ممالک کیا ہی کر سکتے ہیں بیچارے امریکہ کے خلاف, کیونکہ ان کی اپنی جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. ان کا تخت پلٹ جائے گا. جوابی کارروائی میں ایران نے کویت کے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر جو ڈیپو ہیں آئل کے, جو تیل دیتے ہیں امریکنز کو, ان کے اوپر نشانہ بنایا. بحرین کے اندر بیسس پہ, دبئی یو اے ای کے اندر جو ہاٹ اسپاٹس ہیں یو ایس سولجرز کے, ان کو نشانہ بنایا. اور سعودی عرب کے اندر بھی جو ہے وہ پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر اٹیک کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اوپر شدید بمباری جو ہے وہ کی گئی. نہ صرف ایران نے تیل اویو کے اوپر, حائفہ کے اوپر, حائفہ کے اندر آئل ریفائنری ہے, حائفہ کے اندر آئل سٹوریج ڈیپو ہے اس کو, اور مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کو نشانہ بنایا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی اشکلون, گیلیلی اور ان سارے ریجنز کے اوپر, بیر شیوا کے اوپر فار ایگزامپل حملے کیے گئے کی اہداف کے اوپر, اور ٹارگٹ کیا گیا موساد کے آفیشلز کو. اس کے ساتھ ساتھ خوتیوں نے بھی جو ہے وہ میزائلیں داغی اسرائیل کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسیپٹ ہو گئی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. الیاد پورٹ کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو ہے انہوں نے نشانہ بنایا ہے اور ہٹ بھی ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حزب اللہ ہے وہ بھی خطرناک طریقے سے کام کر رہی ہے وہاں پہ. وہاں عراق کی بات کریں تو عراق کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ حملے کیے ہیں. 26 سے زائد آپریشنز عراقیوں نے کیے ہیں, 80 تک سے زائد آپریشنز جو ہیں وہ حزب اللہ نے کیے ہیں. اور عراق کے اندر جو وکٹوریا بیس ہے اس کو پوری طریقے سے آگ لگا دی گئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہوں گے ویڈیوز میں. مذاکرات کی جہاں تک بات کریں تو مذاکرات صرف ایران کی نظر میں جو ہے یہ ایک ٹرک ہے کہ یہاں پہ بڑا حملہ کیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی گارنٹی دے دے, جب پہلے جے سی پی او اگریمنٹ میں چائنا, رشیا, یو کے, فرانس, جرمنی, یو ایس, ان سب نے مل کے گارنٹی دی اور وہ پیچھے ہٹ گیا ٹرمپ, اس نے پھاڑ دیا وہ اگریمنٹ. تو اب کیا گارنٹی ہے کہ کوئی بھی ملک اگر امریکہ کی طرف سے بات کرتا ہے یا ان کی گارنٹی بھی دیتا ہے تو کیا بھروسہ ہے کہ وہ کوئی اٹیک نہیں کریں گے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی امریکہ تو گارنٹی دے سکتا ہے لیکن اسرائیل کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. میرے خیال میں غلط بات ہے, کیونکہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایک ساتھ, اسرائیل امریکہ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرے گا, وہ ڈیپینڈنٹ ہی امریکہ کے اوپر ہے. اور جو کام نہیں کر سکتا امریکہ اپنی پاپولیشن کی سینٹیمنٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے, تو وہ اسرائیل سے وہ کام کرواتا ہے. اور امریکہ کا تو کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں ان دا فرسٹ پلیس اس جنگ کے اندر, سوائے آئل کے. پرائمری پرپز جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے. تو رات کو میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے جو ویورز ہیں جو بحرین میں اسپیسیفکلی رہ رہے ہیں اور جو یو اے ای میں رہ رہے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز الرٹس دیکھتے رہیں. یونیورسٹیز کے آس پاس جو ہے وہ 1 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج کے باہر چلے جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو تنصیبات ہیں, بیسز ہیں, ان سے بھی جو ہیں وہ دور ہو جائیں, کیونکہ رات کو حملے ایکسپیکٹڈ ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سوشل میڈیا ٹرانسمیشن, اور اس وقت یہ الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی لائیو ٹرانسمیشن ہے جو یوٹیوب کے 5 چینلز پہ, لنکڈن پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, کئی پلیٹ فارمز پہ ایک ساتھ چل رہی ہے. اور کل پرسوں سے ہم اس کے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اسپوٹیفائی پہ بھی شروع کرنے لگے ہیں ایک ساتھ. آپ کو جان حسین کی باتیں اور ان سے خبریں اس لیے پہلے ہم نے سنوائیں, اور کیونکہ آج بہت زیادہ بامبنگ ہوئی ہے ایران میں, اور کئی دفعہ ان کا انٹرنیٹ جب بند ہو رہا تھا تو ہم کیونکہ لینڈ لائن پہ نہیں ان کو لے سکتے تھے یہاں سے, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ سوالات کر کے کہ ان کے جوابات جو ہیں خبروں کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے لیے اور تجزیہ کاروں کے لیے دے دیں. تو ویری کائنڈ آف جان حسین صاحب کہ انہوں نے ایسا کیا. میں آپ کو چند اہم خبریں جو ہیں وہ آج کے دن کی بتا دوں کہ ایرانی فوج کا تازہ ڈرون حملوں میں اسرائیلی دفاع
اور دفاعی اور اسلحہ ساز مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ہے۔ اور بیان کے مطابق ایرانی فوج نے آج صبح مختلف جنگی ڈرونز استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ صنعتی علاقوں میں تل اویو کے اندر موجود اسلحہ تیار کرنے والی فیکٹریز کو نشانہ بنایا، اور ایرانی فوج کے مطابق یہ اسلحہ ساز مراکز جو ہیں ایسے میزائل اور دفاعی نظام تیار کرتے ہیں جن میں آئرن ڈوم بھی شامل ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی دفاعی نظام نے 30 دن میں 57 میزائلز اور 1006 ڈرونز کو مار گرایا، جبکہ کویت پر ایران نے 309 بیلسٹک میزائل اور 616 ڈرون سے حملہ کیا۔ قطر پر ایران نے 206 میزائل، 90 ڈرونز اور 2 جنگی طیاروں سے حملے کیے، جبکہ بحرین نے ایک ماہ میں ایران کے 174 میزائل اور 391 ڈرون طیارے مار گرائے، اور ایران نے یو اے ای پہ 413 میزائلز اور 1914 ڈرون سے حملے کیے، جبکہ عمان میں ایران نے 19 ڈرون حملے کیے۔ امریکن وزیر خارجہ مارکو روبیو کا الجزیرہ کو ایک انٹرویو انہوں نے دیا اور ایک بار پھر ایران کو دھمکی دی۔ انہوں نے کہا ایران نے آبنائے ہرمز نہ کھولی تو عالمی فوجی اتحاد کے ذریعے آبنائے ہرمز کھلوائیں گے اور ایران میں اہداف چند ہفتوں میں حاصل کر کے لے جائیں گے، اور آبنائے ہرمز کی بحالی کے بعد اگر ایران نے پھر اسے بند کیا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے، اور ثالثوں کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ ہمیشہ تنازع کے حل کے لیے ڈپلومیسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایران میں مختلف قیادت آنے کی صورت میں اسے خوش آمدید کہا جائے گا، اور ایران کو کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران جوہری ہتھیاروں کے ذریعے دنیا کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، اور ایران کے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائلز خلیجی ممالک کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کا سلسلہ جو ہے 31ویں روز بھی جاری ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے اور زمینی جنگ کے خدشات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے جان حسین سے سنا، اب سے تھوڑی دیر پہلے ایرانی دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں شدید دھماکوں کی بھی آوازیں سنی گئیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ تہران میں حکومتی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہی ہے اور حملوں کے باعث دارالحکومت میں بجلی کا نظام متاثر ہے۔ تاہم ایرانی حکام کے مطابق بجلی بحال کر لی گئی ہے، جیسا جان نے آپ کو بھی بتایا۔ ایران نے تصدیق کی ہے کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا جو ہیں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، اور ایرانی پاسداران انقلاب کی سرکاری خبر رساں پلیٹ فارم سپا نیوز جو ہیں ان کے مطابق کمانڈر علی رضا جو ہیں اسرائیلی فضائی حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور بعد میں اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسے۔ ایران کے اہم فوجی شاہ خاتم الانبیاء فورس کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے امریکہ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت یا زمینی حملے کا نتیجہ امریکی فوجیوں کی ذلت آمیز قید کی صورت میں نکلے گا، اور رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایک جانب سفارتی حل کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب ایران نے امریکہ پر ممکنہ زمینی حملے کی تیاری کا الزام عائد کیا، اور ادھر پاکستان کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں اور اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے آج کی،